گزشتہ 2 سے 3 دنوں میں خبریں بڑھ رہی ہیں کہ اسرائیل کی کارروائیاں، امدادی بیڑے پر حملہ، پاکستان کا رد عمل، بین الاقوامی حمایت اور مظاہرے۔ آج ہم انہیں ایک ساتھ دیکھیں گے، تجزیہ کریں گے اور آپ کو وہ معلومات دیں گے جو اکثر خبروں میں نظر انداز رہ جاتی ہیں۔ تو آئیں دیر نہ کرتے ہوئے سب سے پہلے اس دن کی سب سے چونکا دینے والی خبر سے آغاز کرتے ہیں۔ چند دن پہلے ایک بین الاقوامی امدادی بیڑا جسے گلوبل سمود فلوٹیلا کہا جاتا ہے، تقریباً 40 جہازوں پر مشتمل، غزہ کی جانب امدادی سامان پہنچانے کی کوشش کر رہا تھا۔ جب اسرائیلی بحریہ نے اسے روکا اور کارروائی کی تو اس بیڑے میں 450 سے زیادہ رضاکار اور امدادی کارکنان موجود تھے جو 44 ممالک سے تھے۔ اطلاع یہ ہے کہ اسرائیلی فورسز نے بیڑے کے 22 جہازوں کو روک لیا، کچھ افراد کو گرفتار کیا اور مواصلاتی نظام کو جام کرنے کی کوشش کی گئی۔ پاکستان کے موجودہ صدر اعظم نے اس کارروائی کو بزدلانہ حملہ کہا ہے اور فوری رہائی کا مطالبہ کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ان کا جرم کیا تھا، وہ مظلوم فلسطینی عوام کے لیے امداد لے جا رہے تھے اور اس ظلم کو بند ہونا چاہیے۔ یہ واقعہ نہ صرف ایک سمندری محاذ پر جڑا ہوا ہے بلکہ انسانی حقوق، بین الاقوامی قانون اور اخلاقی سوالات کا بھی سنگ بنیاد ہے۔ بہت سے ممالک اور اداروں نے اس کارروائی کو قابل مزاحمت قرار دیا ہے اور پوری دنیا میں احتجاجی مظاہرے اٹھائے ہیں۔ مثال کے طور پر بیڑے کے کچھ جہاز ابھی بھی غزہ کی ساحلی حدود کی طرف بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں، چاہے یہ خطرہ کتنا بھی بڑا ہو۔ پاکستان نے فوراً اس حملے کی شدید مزاحمت کی ہے۔ وزیر اعظم نے سوشل میڈیا پوسٹ میں لکھا ہے، یہ بربریت ختم ہونی چاہیے، امن کو امکان دیا جائے اور انسانی امداد ان تک پہنچنی چاہیے، انہیں اس کی اشد ضرورت ہے۔ وہ اس بات پر زور دے رہے ہیں کہ وہ بین الاقوامی فارمرز پر اس مسئلے کو اجاگر کریں اور مل کر عالمی برادری سے مطالبہ کریں گے کہ وہ انصاف کا حصہ بنے۔ ایک اور دلچسپ بات یہ ہے کہ پاکستان نے یہ تجویز پیش کی ہے کہ وہ ممکنہ طور پر ایک امن دستہ کے تحت فوجی شمولیت اختیار کرے، خاص طور پر غزہ کی گرد امن اور تحفظ کی ذمہ داری لینے کے لیے۔ یہ تجویز ابھی زیر غور ہے اور اس کا امکان اس بات پر منحصر ہے دیگر مسلم ممالک اور عالمی طاقتیں اس میں حصہ لیں۔ پاکستان نے اپنے علاقائی شراکت داروں خاص کر ایران اور سعودی عرب کے ساتھ بھی یکجہتی کا اظہار کیا ہے اور اس بحران میں مشترکہ موقف لینے کی کوشش کی ہے۔ یہ رد عمل اس بات کی علامت ہے کہ پاکستان اس انسانی مسئلے کو صرف سیاسی یا مذہبی معاملے کے بجائے اخلاقی امن کے پہلو سے دیکھ رہا ہے، یعنی مظلوم کی آواز اٹھانا، ظلم کا سامنا کرنا اور انسانی وقار کی پاسداری کرنا۔ بہت سے ممالک اور عالمی تنظیموں نے اس اقدام کی مزاحمت کی ہے اور کہا ہے کہ یہ بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی ہے۔ یورپ میں ترقی پسند اور انسانی حقوق کی تنظیموں نے بڑے مظاہرے منعقد کیے ہیں۔ عوام نے اس واقعے کی روشنی میں بے چینی کا اظہار کیا ہے۔ اکتوبر کے آغاز پر ہی اسرائیل نے اعلان کیا ہے کہ وہ غزہ شہر سے لوگوں کو نکل جانے کا حکم دے گا اور جو لوگ رہیں گے انہیں ملٹی سپورٹر تصور کیا جائے گا۔ مزید یہ کہ بحران کی شدت اور انسانی بگاڑ میں اضافے کی وجہ سے عالمی ایجنسیوں نے خبردار کیا ہے کہ غزہ میں خوراک، پانی اور دواؤں کا بحران مزید سنگین ہو جائے گا۔ یہ رد عمل اس بات کا ثبوت ہے کہ مسئلہ صرف ایک علاقائی تنازع نہیں بلکہ ایک عالمی انسانی اور اخلاقی سوال ہے اور دنیا اس پر خاموش نہیں رہ سکتی۔ اب سوال یہ ہے کہ آگے کیا ہو سکتا ہے۔ آئیں کچھ اہم نکات دیکھتے ہیں۔ بڑے بیڑے اور جہازوں کو روکا جانا اس بات کی دلیل ہے کہ اسرائیل غزہ کی بندرگاہوں پر اپنی گرفت مضبوط کرنا چاہتا ہے تاکہ بیرونی امداد نہ پہنچ سکے۔ یہی وجہ ہے کہ امدادی کارکنان کی فریاد ہے کہ انہیں قانونی حوالوں کے ساتھ حق پہنچایا جائے۔ اگر پاکستان امن دستے یا دیگر کردار ادا کرنے کی کوشش کرے تو اسے عالمی طاقتوں کی منظوری درکار ہوگی۔ مزید یہ کہ پاکستان کو داخلی مسائل، سیکورٹی چیلنج اور معاشی بحران کا بھی سامنا ہے جو حکومت کی توجہ تقسیم کر سکتی ہے۔ اسی طرح اگر پاکستان زیادہ موقف اختیار کرے، اسے خطرہ ہے کہ اس کے ذاتی طور پر تنقید یا دباؤ کا سامنا کرنا ہوگا۔ غزہ پر اسرائیل کا کنٹرول، مشرقی وسطی کی طاقت کشی، ایران، سعودی عرب، ترکی وغیرہ کی مداخلت سب مل کر اس بحران کو ایک علاقائی سیاق میں باندھتے ہیں۔ کسی بھی فیصلے کا اثر صرف ایک ملک پر نہیں بلکہ پورے خطے پر پڑے گا۔ سب سے اہم پہلو یہ ہے کہ عوام کی زندگی کی قیمت کیا ہے۔ غذائیت، دوائیں، پانی، رہائش یہ بنیادی حقوق ہیں
جو لاکھوں فلسطینی اس وقت محروم ہیں۔ اگر ہم صرف جنگ کی بات کریں اور انسان کو بھول جائیں تو یہ ایک بڑی ناانصافی ہوگی۔ ناظرین محترم، یہ وہ وقت ہے کہ ہم بصیرت کے ساتھ سوچیں، آواز بلند کریں اور انسانی حقوق کی پاسداری کریں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ ویڈیو مؤثر ہو تو چند نکات یاد رکھیں۔ وہ خبریں شیئر کریں جو تصدیق شدہ ذرائع سے ہوں، افواہیں نہ پھیلائیں۔ سوشل میڈیا پر مقامی سطح پر انسانیت کے حق میں بولنا نہ چھوڑیں۔ احتجاج کریں مگر پرامن طریقے سے، لوگوں کو سمجھائیں، تعلیمی مواد بانٹیں، اور سب سے اہم بات، یہ صرف ایک علاقائی تنازع نہیں ہے، یہ ایک انسانیت کا سوال ہے۔